السلام کے بعد یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا بنی اسرائیل میں، اور ملا کہتے ہیں سردار کو۔ ملا یملأ کا معنی بھرنا، پر کرنا، تو سردار کو مالا اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس کے تابعین ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، وہ اپنے رعب سے ان کی آنکھوں کو بھر دیتا ہے، بڑا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سردار ہے۔ تو ان سرداروں نے اپنے نبی سے کہا، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا۔ اب نبی کا نام کیا ہے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں بھی کسی اور مقامات پر اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے اس پیغمبر کا نام ثابت ہے، لہذا ہمیں اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی ہماری کوشش کامیاب ہو سکتی ہے۔ ماضی کا واقعہ ہے، اب کوئی تلاش کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ میں نے اس نبی کا نام تلاش کرنا ہے، تو کیسے تلاش کرے گا؟ ایسے ہی جس طرح لوگوں نے اپنے اپنے اندازے سے لکھ دیا، یا اسرائیلی روایات کے اندر انہوں نے دیکھا اور جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ لکھ دیا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کوئی یقینی بات نہیں ہوتی۔ لہذا جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے مبہم رکھا ہے اس میں کوئی حکمت ہے، اگر اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی تو اللہ ضرور ہمیں بتا دیتا۔ جب انہوں نے کہا اپنے نبی کے لیے کہ ابعث لنا ملکا، مبعوث کر دے یعنی مقرر کر دے ہمارے لیے ملکن ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑائی کریں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے، جس کے تحت منظم ہو کر جنگ کی جائے۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ شتر بے مہار ہو اور اس نے بندوق پکڑی ہو، تلوار پکڑی ہو اور جہاد کر رہا ہو۔ تو جہاد کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، یعنی امیر مقرر کر دو، کہ جس کی امارت میں ہم لڑائی کریں کافروں کے ساتھ۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، قال کہا، یعنی اس نبی نے کہا ان کو، هل عصیتم، کیا ایسا تو نہیں ہوگا، قریب ہے کہ تم، ان کتب، اگر لکھ دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، القتال، قتال کرنا، جنگ کرنا، الا تقاتلوا، اور تم لڑائی نہ کرو، یعنی فی الحال تو تمہارا جذبہ جہاد جو ہے بڑے عروج پر ہے کہ جی ہم جہاد کریں گے، ہم لڑیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اور تمہارے لیے ایک امیر مقرر کر دیا جائے کہ تم نے اس کی سرپرستی میں جہاد کرنا ہے، پھر تم بزدل بن جاؤ، پھر کہو کہ نہیں، پھر بہانے تراشنے شروع کر دو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل، کہ ہم جنگ نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد، اور تحقیق، اخرجنا، ہم نکال دیے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دشمن نے ہم سے ہمارا وطن بھی چھین لیا اور ہمارے بیٹے بھی چھین لیے، یعنی ان کی اولاد جو ہے کافروں کی غلام ہے، تو
کیا اب بھی ہم جہاد نہیں کریں گے؟ لہٰذا ہم جہاد کریں گے، ہم بڑے پرعزم ہیں، لہذا امیر مقرر کرو تاکہ ہم جہاد شروع کریں۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب لکھ دیا گیا ان پر قتال، یعنی قتال کا، لڑائی کا، جہاد کا حکم آ گیا، تولوا، پھر گئے، ڈر گئے، کیونکہ جہاد مشکل عمل ہے، آسان عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی جہاں تلواریں چل رہی ہوتی ہیں وہاں جنت ہے۔ جو بندہ وہاں جا کر لڑے گا، بزدلی نہیں دکھائے گا، دشمن کے خلاف لڑے گا، پیچھے بھاگ کر نہیں آئے گا، موت سے نہیں ڈرے گا، شہادت کا طالب ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرے گا، تو اس کو جنت ملے گی۔ تو جنت کہاں فرمایا؟ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے جنت نہیں ملتی، کچھ کرنا پڑے گا۔ تولوا، جب وقت آ گیا ہاں بھی تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا ہے، آؤ نام لکھاؤ، کس کس نے جہاد پر جانا ہے؟ تولوا، ارادے بدل گئے، پھر گئے اپنی بات سے۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت کم ان میں سے، بہت کم ان میں سے، یعنی قلیل لوگ بچ گئے جو اپنی بات پر پکے رہے کہ جی ہم جہاد کریں گے، بالکل ہمیں بھیجو۔ اکثر لوگ بھاگ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اب یہاں ظالم کون ہے؟ تولوا، جو پھر گئے تھے، جو بزدل ہو گئے تھے، جنہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، وہ کیا ہے؟ ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس ایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب کوئی کافر قوم قوت مسلمانوں کا کوئی ملک چھین لے تو ان کو اس ملک سے باہر نکالنا ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے کافروں نے تمہیں نکالا تم ان کو وہاں سے نکال دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر علاقہ واپس لینا، ملک فتح کرنا، اس کے پیچھے یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، پھر تو یہ درست ہے۔ اگر جہاد کا مقصد صرف اپنی حکومت کو بڑھانا ہو، اللہ کا کلمہ بلند کرنا نہ ہو، پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر جہاد کی تعریف یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو، اللہ کی زمین ظلم سے، کفر سے پاک ہو جائے۔ کافر لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر لڑائی کرتے ہیں وہ طاغوت کے لیے لڑتے ہیں، وہ اپنے نظاموں کے لیے لڑتے ہیں، اپنی حکومتوں کے لیے لڑتے ہیں، اپنے عقیدے کے لیے لڑتے ہیں، کفر کے لیے کہ ہمارا کفر دنیا پر قائم رہے، کفر کی حکومت قائم رہے، ظلم کے ضابطے قائم رہیں، دنیا کے اندر حق اور سچ ظاہر نہ ہو، وہ اس لیے لڑتے ہیں۔ والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے۔ کسی بھی مسلمان امیر اور بادشاہ یا خلیفہ کی یہ مرضی نہیں ہوتی کہ وہاں میرا حکم چلے، وہاں میرا حکم چلے، یہ مرضی نہیں ہوتی۔ مرضی یہ ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کا حکم چلے۔ لہذا مسلمانوں کا جو جہاد ہے وہ معقول ہے، وہ جائز ہے،
اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، زمین اللہ کے لیے ہے، زمین اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پر اگر اللہ کا قانون لاگو کرنے کے لیے لڑائی کی جائے تو اس کو کون غلط کہے گا؟ کافر ہی غلط کہیں گے جن کو خطرہ ہے اپنے نظاموں کا۔ تو یہ بالکل عین عدل اور انصاف کی بات ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرو، اس میں تو کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، کوئی دہشت گردی والی بات نہیں ہے۔ دہشت گردی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی زمین پر کفر پھیلا رہے ہیں، اللہ کی زمین پر شرک پھیلا رہے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون نافذ کر رہے ہیں، ظلم تو یہ ہے، اور اس ظلم کو ختم کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے علاوہ اور جہاد کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الملئی من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، نقاتل، ہم لڑائی کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قالا، اس نبی نے کہا، هل عصیتم، کیا قریب ہے کہ تم، ان کتبہ، اگر لکھ دیا گیا، علیکم، تمہارے اوپر، القتال، جنگ لڑنی، قتال کرنا، اللہ تقاتلوا، کہ تم پھر لڑائی نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتلا، کہ ہم لڑائی نہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد، اور تحقیق، اخرجنا، ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، یعنی اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے، یعنی بیٹے بھی ہمارے چھین لیے گئے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کے اوپر قتال، لڑائی کرنا لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم ان میں سے، یعنی جو قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔